جو چیز ادراک میں زیادہ ہے وہ جاننے کا ایک واجب التسلیم احساس ہے. یہ جو عقائد ہوتے ہیں نا، یہ فیصلوں اور احساسات کی طرح ہوتے ہیں. یہ وجود کے لیے آرگینک سینٹرز اور جنریٹرز ہوتے ہیں. یہ ذہن کی فعلیت کے نتائج نہیں ہوتے، ذہن کے انفعال کا ثمر ہوتے ہیں. وہ جب ذہن کیا ہے پر ہم جائیں گے نا تو یہ دو قسمیں واضح ہوں گی. تو خیر، تو پہلی صورت میں جو چیز ادراک میں زیادہ ہے وہ جاننے کا ایک جو ہے وہ واجب التسلیم احساس ہے، یقینی احساس ہے، جو فی الحال، اس کو ذرا طالب صاحب توجہ فرمائیے گا تاکہ اصلاح ہو جائے اگر غلط ہے. تو یہ وہ توجہ نہیں ہے وہ جو ذاکرین کہتے ہیں توجہ تو ہے. تو وہ جو ہے وہ ہاں، تو یہ جو اس کو ہم واجب التسلیم احساس کو فائنل اسٹیٹ آف کانشسنس کہتے ہیں. کانشسنس اپنی فائنلٹی میں احساس ہے، تصور نہیں ہے. یہ بات بھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. تو وہ جو قابل تسلیم احساس ہے، جو وہ ہائر فارم آف کانشسنس ہے، جو شعور کی پیسیوٹی کو شعور کی پیسیوٹی کا وہ ہے، مطلب کی پراپرٹی ہے. تو وہ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ فی الحال جیسے اپنی کسی قطعی صورت میں ذہن کی گرفت میں آنے سے باہر ہے. جہاں ادراک زیادہ اور اظہار کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک صورت، ایک حصے ادراک تو شعور میں پیدا کر دی، ایک کیفیت ادراک تو پیدا ہو گئی ہے جو میرے لیے یقینی ہے، اس پہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اتنی ہائر کانشسنس کی اس پر ہے کہ وہ میرے ورکنگ ذہن کی گرفت میں آ کر اس کے لیے مانوس اور قابل شناخت صورت بننے سے ابھی بلند ہے. کیوں بلوچ صاحب ٹھیک نہیں؟ آپ کا تو یہ سب تجربہ ہے، ہم تو ایسی ہم تو باتیں کر رہے ہیں، آپ تو تجربہ ہے. تو دوسری صورت میں، یعنی دوسری صورت جو ہم نے عرض کی کہ وہ یہ کہ ادراک کم، اظہار زیادہ، یہی فارمز کا علم ہے. کہ فارمز کا علم اپنی ماہیت میں اظہار زیادہ ہے، ادراک کم ہے. وہ تصرف زیادہ ہے، تعقل و تعلم کم ہے. تو وہ اظہار، اب یہ اس کا تجزیہ اگر کرنا چاہیں، کلینکل تجزیہ، تو اس کا یہی ہے کہ چیزوں کو ایک میکینیکل فکسٹی سے نکال کر انہیں شعور میں تنوع کی خواہش کی تکمیل کے لائق بنانا، یہ علم ہے. دنیا کا علم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں روز بروز رنگا رنگی رہے، تنوع رہے، اور اس کا کوئی معلوم مطلق نہ ہو. تو یہ جو ہے یہ دنیا کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو عقل کی سرکردگی اور سربراہی میں حاصل ہوتا ہے، اور ایکٹیو شعور اسی علم کو پیدا کرتا ہے. مطلب یہی علم ایکٹیو شعور میں آتا ہے. تو یہ جو ہے وہ دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ذہن کسی معلوم کا، یعنی کسی شے کا، کسی آبجیکٹ کا ایک کل بنا لیتا ہے. یعنی اپنے تصورات علم، اپنی ضروریات علم کے دباؤ سے وہ ایک جزوی معلوم کو اپنے تصور معلوم کے کل میں کھپا لیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں، یہیں سے ذہن وجود کیا ہے کہ جواب کے نزدیک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کل بنا لیتا ہے جس کی ساخت ایسی ہوتی ہے
جو ذہن میں کل بن گیا ہے معلوم کا، اس کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا بے عینی ہی اظہار ناممکن ہے اور اس کا جزوی اظہار ہی ممکن ہے۔